پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو زیب و زینت کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، میک اپ کی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ایک حد کے اندر رہ کر یہ میک اپ بھی کرنا چاہیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو عورت کے بناؤ سنگھار سے متعلق ہیں قابل لعنت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ ایسی چیزیں جب کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. اس میں جو طریقے عربوں کے ہاں رائج تھے، ان میں سے جو چیزیں آپ نے ناپسند کی وہ کیا ہے؟ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا کرنے کی کوشش کرنا. اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کے ان کو لمبا کرنا. جسم کے مختلف حصوں کو گودنا. گودنا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ سکن کے اوپر پرماننٹ نشان بن جاتے ہیں. پھول بوٹے بنانا جسے فرنٹیئر میں رواج ہے، یا افریقن ممالک میں رواج ہے کہ عورتوں کے چہرے کے اوپر مستقل قسم کی لکیریں اور نشان اور پھول اور معلوم نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مصنوعی تل بنانا. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کہیں پر کالا سرما لگا کے گال پہ یا ٹھوڑی پہ یا کہیں بھی، یہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج موجود ہے، خوبصورت لگنے کے لیے. یہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں نا تل، اگر کسی مخصوص جگہ پر ہو تو اس سے بھی روکا گیا کیونکہ وہ جسم کا حصہ نہیں. پھر اسی طرح بال اکھاڑ کر بھووں کی خاص وضع بنانا، بھووں کی شیپ بنانا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا، یا دانتوں کے درمیان مصنوعی خلا پیدا کرنا، یعنی دانت کھلے کرنا خوبصورت لگنے کے لیے. یا زعفران یا ورس وغیرہ کے مصنوعی ابٹنے مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا. زعفران جو پیلا رنگ ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک مصنوعی اور ہی رنگ نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کی اجازت. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے ایک دھوکہ ہو، انسان ہو کچھ اور بالکل کچھ اور نظر آئے اور دوسرا انسان اس کو اصل سمجھنے لگے، یہ چیز تو منع ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سرما لگا رہے ہیں آپ، تو سب کو پتا یہ سرما ہے، اور آنکھ کے اندر جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے نا کالا کالا، اور اگر تھوڑا باہر بھی نکال لیے تو کوئی حرج نہیں، تو وہ سرما ہی ہے. اسی طرح اگر آپ لپسٹک لگا رہے ہیں تو سب کو پتا کہ یہ ہونٹ کا رنگ نہیں ہے، یہ اوپر لال رنگ لگا ہوا ہے. تو اس میں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ خوبصورت تو لگ رہا ہے انسان، لیکن دھوکے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں. وہ جو اپٹن مل کے رنگ پیلا کر لینا یا سکن کا کلر بدل دینا جو ہے وہ دھوکے کی کیفیت ہے، کیونکہ اصل چیز بالکل ہی نیچے سے چھپ گئی ہے. اسی لیے ایسا نیچرل میک اپ تو اجازت ہے کہ جس میں انسان ذرا نکھار پیدا کر لے، اس کی اوریجنل کچھ نہ کچھ چیز نظر آ رہی. لیکن وہ کہ جو بالکل ایک نئی چیز بنا کے رکھ دے، جیسے ہمارے ہاں عموماً بیوٹی پارلرز پر جب دلہنیں تیار ہوتی ہیں تو اصل نہ کھال نظر آتی ہے نہ بال نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل ایک نئی مخلوق نظر آتی. اور جب شوہر ان کو اس روپ میں دیکھتا ہے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بیوی ایسی ہو. تو اس لیے دلہنوں کو بھی ایسا سنگھار کرنے سے روکا گیا ہے کہ جو بالکل آرٹیفیشل قسم کا ہے. کوئی بھی پرماننٹ نقش و نگار جیسے وہ گودنا اور گدوانا جس کو کہتے ہیں، یا آرٹیفیشل اتنی کلر کوٹنگ کہ اصل سکن کا پتہ ہی نہ چلے، یا اسی طرح بھووں کی اصل شیپ کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مرضی سے پینسل لگا کے ایک نئی شیپ دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. ہاں بھویں مثلاً یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اوریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی، ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے. فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مرضی سے لگایا. اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں، فطرت پر لانا ہے. تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے، اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضا کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ اللہ کی ساخت، جیسے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اللہ کی ساخت تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں. یہ چیزیں اس لیے روکی گئی کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. آپ دیکھیں نا اپنے بالوں میں دوسرے کسی مردے کے بال وہ کاٹ کے لے آئے اور لگا دیے آپ نے، تو وہ ایک ہو سکتا کہ آپ کے اور اس کی جو جسم کی بیماریاں ہیں یا اور چیزیں ہیں ان میں کچھ فرق ہو تو وہ دوسرے کے بالوں سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے اندر چلے جائیں. یا سب سے بڑی بات یہ کہ دھوکہ دینا منع ہے.
کہ کوئی سمجھے کہ یہ اس کے اپنے بال ہیں اور اپنے ہیں نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو دھوکہ دہی میں آئے، فطرت کو بدلنے میں آئے، اللہ کی ساخت بدلنے میں آئے، وہ چیزیں درست نہیں ہیں. پھر اسی طرح زینت کا جو ہے ذکر ہوا کہ جس سے انسان آرائش کرتا ہے اپنی، تو اس میں بھی غلوب سے کام نہیں لینا چاہیے. اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو کہتا ہے بیوٹیفائی کرو اپنے آپ کو، لہذا جس طرح چاہو کرو. یہ معنی نہیں ہے اس کا، کیونکہ بیوٹیفیکیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کی ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے لعن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام الواشمۃ والمستوشمۃ والواشرۃ والمستوشرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی پر، گودوانے والی پر، دانتوں کو نوکدار بنانے والی پر، اور اس پر جو دانتوں کو نوکدار بنوائے. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو پرماننٹ میک اپ کی قسمیں ہوتی ہیں، کہ مثلا یعنی ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں، تو ٹیٹوز صرف بلو کلر کے نہیں یا بلیک نہیں ہوتے، بلکہ اب میک اپ کی غرض سے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی گودنا جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے دانتوں کو نوکدار بنوانا، یہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، گھسا گھسا کے دانتوں کی شیپ فرق کر لیتے تھے. بریسز لگانا نہیں مراد، وہ تو اس میں تو ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا، لیکن ایسی بیوٹیفیکیشن کے جس سے خلق میں تبدیلی ہو جائے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درزیں بنانے والی، یعنی دانتوں کو اندر سے گھسا کے بیچ میں فاصلہ زیادہ کرنا، اس پہ لعنت کی ہے، جو در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ کہ جس سے پرماننٹ چینج جسم کے اندر ہو خوبصورتی کی خاطر، وہ منع کیا گیا ہے. اس میں آتا ہے لعن اللہ المتفلجات للحسن، کہ حسن کی خاطر دانتوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا. اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصۃ والمتنمصۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس پر جو کسی سے خدمت لے اس پر بھی لعنت کی ہے. اور اس میں بھی ایک تو وہ بال ہیں جو بیماری کے طور پر ہیں، جیسے چن پر یا لپس وغیرہ پر، تو وہ نہیں. ایک وہ ہے کہ جو آنکھوں کی جو بھویں وغیرہ ہیں ان کو تراشنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ شامل ہیں. نہیں، ویکسنگ نہیں آتی کیونکہ وہ اذیت کا سبب ہے نا. جو بال اعضاء میں آتے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دے، یعنی بازوؤں پر یا چہرے پر ایسے بال کہ جو عورت کو عورت نہیں بلکہ مردوں سے مشابہ کر دیں، ان کو اتارنے کی اجازت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کے بال، رخسار کہتے ہیں نا چیکس کو، صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اذیت کو ممکنہ حد تک دور کرو، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہے. یعنی عورت کے منہ پر بال جو ہیں وہ مرد کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو یہ کتاب اللباس فتح الباری میں روایت آئی ہے، تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح بالوں میں بال جوڑنا جو ہے، جوڑا بنانا یا بالوں کو کسی بھی طرح پیچ کر کے اس میں لگا کے خوبصورت بننا جو ہے وہ بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ان ساری جو احادیث ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعنت کا لفظ. یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایسے کام کیے. یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کے پیچھے بھی ان کی عورتوں کی حد سے زیادہ زینت میں دلچسپی تھی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے اندر اگر کوئی جیسے دھاگے کے یا اون کے کوئی پیچز لگائے جائے تو منع نہیں ہے زینت کے لیے. جیسے چٹیا ڈالتے ہیں یا مہندی یا پراندہ یا وہ جو کلپس وغیرہ ڈالتے ہیں یا بیڈز ڈالتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خضاب لگانا جو ہے، یعنی بالوں کو رنگ لگانا، اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے. لیکن جو نیچرل کلر ہیں جیسے مہندی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے. بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہے ان کی رخصت ملتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حکم ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے
تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو، یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں، ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ شاید تقوی کے خلاف ہے. تو اس کے برعکس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم رنگو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا، جیسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں، ابی بن کعب، حضرت انس، ان کو پسند نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ، یعنی تاکید بھی نہیں کی کہ کیوں. اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا، یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا، اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا، تو اس کے لیے رعایت ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے، لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں. ہاں، اب کیا لگایا جائے اور کیا نہ لگایا جائے اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو، بالکل بلیک نہیں لگاؤ. امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے، لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آ گیا ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیا. بالکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ حنا اور کتم ہے. کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے، سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے. اور حنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے. اور حضرت عمر خالص حنا لگاتے تھے، حضرت ابوبکر حنا اور کتم ملا کے لگاتے تھے.